کالم شمار 319 فروری 20 سن 2017 بینکاک سے ڈھاکہ بنگال مشرقی پاکستان۔ اس خطے سے میرے تعلق کی کئی جہتیں ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ اسکول میں کوئی بنگالی طالب علم پڑھتا تھا، البتہ مجھے بچپن میں گھروں میں بنگالی ملازماؤں کا نظر آنا یاد ہے۔ محلے میں جو شخص چورن کا ٹھیلا لے کر آتا تھا وہ بھی ایک بنگالی آدمی تھا۔ وہ چورن کس طرح کے تھے؟ غالباً طرح طرح کی چٹنیاں تھیں جن کو مختلف تراکیب اور مقدار سے ملا کر مختلف طرح کے چورن تیار کیے جاتے تھے۔ چورن اخبار کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پہ ڈال کر دیے جاتے تھے۔ اسی چورن والے کے ٹھیلے پہ شیشے کے ایک مرتبان میں مچھلیاں بھی ہوتی تھیں۔ بچپن کی ایک یاد یہ بھی ہے کہ لفظ بنگالی کو لفظ بھوکے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اور یہ ایک منفی ترکیب تھی کہ اس دور میں اور اس خطے میں کسی کا بھوکا ہونا قابل ترس نہ تھا، قابل نفرت تھا۔ بنگال میں قحط سالی جس سے بنگالیوں کے بھوکے ہونے کا تاثر ابھرا ہے بہت پرانی بات نہیں ہے۔ جب تک اس علاقے کا انتظام وہیں کے لوگ چلاتے تھے بنگال ایک بہت خوشحال علاقہ تھا۔ انگریز کے اس علاقے میں آنے کے بعد اس خطے کا انتظام نو آبادیاتی آقاؤں کے حساب سے چلنے لگا۔ نو آبادیاتی آقا تجارت سے پیسے بنانا چاہتے تھے، اس لیے ان کا دھیان ان فصلوں کی طرف تھا جن سے خوب رقم کمائی جا سکے، اور اسی ترجیح کی وجہ سے بنگال کے کسان پہ زور دیا گیا کہ وہ خوراک اگانے کے بجائے نیل، جو کہ ایک رنگ ہے، نیل کی اور جوٹ کی کاشت کرے۔ خیال یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے دوسرے خطے بہتر مقدار میں خوراک اگا سکتے تھے اور اضافی غلہ بنگال بھیجا جا سکتا تھا، مگر نو آبادیاتی آقاؤں کا یہ منصوبہ کئی دفعہ ناکام ہوا، اور ہر ناکامی کا عذاب اس علاقے کے لوگوں کو خوراک کی قلت سے سہنا پڑا۔ انگریز کے جانے کے بعد جب اس علاقے کا انتظام واپس علاقے کے لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں کو کبھی قحط کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور بچپن کی ایک یاد محلے کی ایک خاتون کے توسط سے بھی ہے۔ شاید ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان بحری جہاز بھی چلتے ہوں گے، مگر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان جانے کا رائج راستہ ہوائی سفر تھا۔ وہ خاتون کراچی سے ڈھاکہ گئی تھیں۔ ان کے واپس آنے پہ سب کو اشتیاق تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو کیسا پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں بہت غربت دیکھنے کو ملی۔ ایک 5 سالہ بچے نے بھی ان خاتون کے مشاہدات کو غور سے سنا تھا۔ مشرقی پاکستان سے ایک اور تعلق مشہور مصنف امراؤ طارق کے توسط سے رہا۔ امراؤ طارق کی ہجرت کی داستان یوپی سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان مسلمانوں سے مختلف نہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود بہت مذہبی نہیں تھے، مگر جن کے نزدیک اپنے ہم مذہب لوگوں کے درمیان رہنا اہم تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب کا بندھن علاقائی، لسانی اور قومیتی بندھن سے زیادہ قوی تھا۔ یہ لوگ
ہندوؤں کی حکومت سے خوفزدہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد اکثریتی گروہ کی حکومت مذہبی تعصبات سے بیگانہ نہ ہوگی اور مسلمانوں کو اس حکومت کی رعایا بن کر رہنے میں خوب سزا ملے گی۔ یو پی سے تعلق رکھنے والے یہ مسلمان سن 47 کے فوراً بعد مغربی پاکستان نہیں گئے بلکہ آزاد ریاست حیدرآباد دکن چلے گئے۔ حیدرآباد دکن ایک مالدار مسلمان ریاست تھی اور یو پی سے بہت زیادہ دور نہ تھی۔ یہ لوگ حیدرآباد میں اس وقت تک رہے جب تک بھارت نے حیدرآباد پہ حملہ کر کے اسے بھارت میں شامل نہیں کر لیا۔ حیدرآباد کی بھارت میں شمولیت پہ یہ لوگ ایک دفعہ پھر ہندو حکومت سے بھاگے۔ حیدرآباد دکن سے قریب ترین مسلمان ریاست مشرقی پاکستان تھی اور اس لیے یہ لوگ حیدرآباد سے مشرقی پاکستان چلے گئے۔ امراء طارق خوش قسمت تھے کہ مغربی پاکستان میں بسنے والے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے زور دینے پہ سن 70 سے بہت پہلے کراچی آ گئے، ورنہ ان کے ساتھی سن 71 کی جنگ میں عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ ترقی پسند تھے اور چاہتے تھے کہ بنگالی خود اپنے علاقے پہ حکومت کریں، مگر اس خواہش کے ساتھ یہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں پاکستان اب تک ایک ایسا ملک تھا جو جنوبی ایشیا کے تمام مسلمانوں کا مشترکہ خواب تھا۔ وہ اس خواب کو چکنا چور ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر حالات ایسے تھے کہ وہاں بہت زیادہ پیچیدہ خیالات کی گنجائش نہ تھی۔ یا تو آپ متحدہ پاکستان کے حامی تھے یا نہیں تھے۔ اگر مشرقی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ متحدہ پاکستان کے حامی تھے تو آپ بنگالیوں کے دشمن تھے۔ مشرقی پاکستان سے ایک اور تعلق FND کنسلٹنگ انجینئرز کے مالک فہیم صدیقی کے توسط سے بنا۔ سن 71 کی جنگ میں وہ اور ان کا خاندان محض اردو بولنے کی وجہ سے دشمن قرار پائے۔ جنگ ختم ہونے پہ فہیم صدیقی جنگی قیدی بنے اور کئی سال کے بعد کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی اور اپنی محنت اور لیاقت سے خوب نام کمایا اور کما رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سے ایک اور تعلق پروفیسر عقیلہ اسماعیل کے ذریعے بنا، جنہوں نے اپنی انتہائی دلچسپ اور پراثر کتاب آف مارٹرز اینڈ میری گولڈز کے ذریعے اس تاثر کو زائل کیا کہ سن 71 کی جنگ کے دوران سارا ظلم یک طرفہ تھا جو مغربی پاکستان کی فوج نے بنگالیوں پہ کیا۔ عقیلہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں بنگالیوں کے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والوں یا اردو بولنے والوں پہ مظالم کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ مشرقی بنگال سے ایک اور تعلق ڈاکٹر سلیمہ بگانی کے ذریعے ہے۔ ان کے جد بھی ہندو راج سے خائف تھے۔ سن 47 میں یہ لوگ گجرات سے نکل کر مشرقی پاکستان پہنچے تھے۔ سن 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے یہ حمایتی بھی دشمن تھے، مگر اسماعیلی ہونے کے ناطے یہ لوگ پاکستان کے دوسرے حمایتیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد آغا خان بذات خود ڈھاکہ پہنچ گئے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کی
کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والا ایک ایک آغا خانی خیریت سے نکل کر کراچی یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچ جائے۔ اس علاقے سے ایک اور تعلق ذوالفقار حیدر رضوی کے ذریعے ہے۔ سن 47 میں ان کا خاندان بہار سے مشرقی پاکستان پہنچا تھا۔ یہ لوگ بھی پاکستان کے تصور کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ سن 71 میں ان کو بھی اس وفا کی خوب سزا ملی۔ شاید ذوالفقار آج بھی بنگلہ دیش میں کسی بہاری کیمپ میں بیچارگی کی زندگی گزار رہے ہوتے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اہل تشیع ہونے کی وجہ سے ان کو بنگالی حریت پسندوں میں ایک شیعہ حمایتی مل گیا، جس نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو مکتی باہنی کی قید سے نکالنے میں مدد کی۔ ذوالفقار کے گھر والے بھی پاکستان کے حمایتی تھے، مگر وہ جس طرح کے پاکستان کے حمایتی تھے، یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے اس وقت جنگ جاری تھی۔ اس وقت جس پاکستان کی بقا کے لیے جنگ جاری تھی، وہ ایک استحصالی ملک تھا جو اپنی طاقت کے زور پہ ملک کے کمزور حصے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ استحصالی ملک ہار گیا اور اس ہار کے ساتھ اس نظریے کے تمام حمایتیوں کو بھی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ لوگ اپنی پہچان مختلف طریقوں سے بناتے ہیں۔ وہ کس علاقے میں پیدا ہوئے، وہ سیاسی طور پہ کس ملک کا حصہ ہیں، وہ کس لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس مذہبی گروہ کے ساتھ ہیں، یہ سب انسان کی پہچان کے طریقے ہیں۔ انسان کی سب سے اچھی پہچان وہ ہے جو انسان نے خود اپنے لیے بنائی ہو، مگر کم لوگ ایسی کوئی پہچان بناتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو بس پرانی پہچان کو چمکا کر اسے اپنی پہچان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پہچان کے اس جدید میلے میں آپ کی سب سے طاقتور پہچان آپ کے ملک سے ہے۔ دنیا والوں کے لیے آپ کا پاسپورٹ آپ کی پہچان کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ پاسپورٹ کے توسط سے آپ کی پوری پہچان سمٹ کر ہتھیلی بھر کی رہ جاتی ہے، اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی وہ پہچان آپ کی مکمل تاریخ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی اس پہچان کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کس قماش کے ہیں، آپ کا ماضی کیسا رہا ہے، اور آگے آپ سے کس قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش پہنچنے پہ، وہاں ٹرین کا ٹکٹ خریدنے پہ، وہاں ہوٹلوں میں قیام میں مجھے بار بار اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ وہاں لوگ مجھے میرے پاسپورٹ کی وجہ سے کن نظروں سے دیکھیں گے؟ کہیں وہ لوگ سن 71 کے سارے تلخ تجربات کی ذمہ داری میرے کھاتے میں نہ ڈال دیں۔ میں بنگلہ دیش جاتے ہوئے اسی خوف میں تھا، مگر میرا یہ خوف بے بنیاد تھا۔ بنگلہ دیش نے کھلی باہوں سے میرا استقبال کیا، اور وہاں پہنچنے پہ مجھے لگا کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں۔